السلام علیکم۔ آج ہم انگلش فرسٹ ایئر کا پہلا لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خاتم النبیین، دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیسن بیسیکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہے، اور اسی لیسن کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کی خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا مقدس شہر وہ جگہ ہے جہاں 571 عیسوی میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس وقت دنیا گمراہی، بت پرستی، ظلم اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے اندھیروں میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ انسانیت کو روشنی، عدل اور ہدایت کا پیغام دیا جا سکے۔ قرآن میں لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کے والد، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے تو وہ وفات پا گئیں۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ ان سب مراحل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، شکر، ہمدردی اور مضبوطی کی تعلیم دی۔ تیسرا پیراگراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچائی، دیانتداری، نرمی اور انصاف کی علامت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ حق بات کہتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کو الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عدل و اخلاق کی مثال تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جوانی میں بھی آپ نے ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیا۔ حلف الفضول کے معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی حمایت کے لیے شرکت کی۔ ایک مرتبہ جب کعبے کی تعمیر کے وقت حجرہ اسود رکھنے پر قریش میں جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی سے حل نکالا۔ آپ نے کپڑا بچھایا، پتھر رکھا اور سب قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر اٹھائیں۔ یوں جو جھگڑا ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل، عقل اور حکمت کی روشن مثال تھی۔ پانچویں پیراگراف میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کا تذکرہ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایک نیک، معزز اور کامیاب کاروباری خاتون تھیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کو دیکھا تو بے حد متاثر ہوئیں اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ نکاح کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ نبی کے ساتھ رہیں، اور خاص طور پر نبوت کے ابتدائی مشکل دور میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار، حوصلہ دینے والی شخصیت تھیں۔ چھٹے پیراگراف میں پہلی وحی اور نبوت کے آغازی دنوں کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ماحول اور وہاں ظلم کا جو نظام قائم تھا اس سے بہت رنجیدہ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر تنہائی میں عبادت اور غور و فکر کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا اور قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ ساتویں پیراگراف میں پہلی وحی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ وحی محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت نہیں تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے انقلاب کا آغاز تھی۔ اس پیغام نے بت پرستی، طبقاتی فرق اور ظلم کے نظام کو چیلنج کیا۔ اسلام نے توحید، مساوات، عدل اور رحمدلی کی بنیاد رکھی۔
یہ وہ تعلیم تھی جس نے عرب کے جاہل معاشرے کو ایک منظم اور بااخلاق قوم بنا دیا۔ 8ویں پیراگراف کے اندر دعوت اسلام اور آپ کو جو مخالفت پیش آئی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا تو وہی لوگ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے آپ کے دشمن بن گئے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کیا، بائیکاٹ کیا اور تشدد کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، حکمت اور عزم کے ساتھ دعوت اسلام جاری رکھی، جیسا کہ اسلام میں بھی پیغام دیا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 9ویں پیراگراف کے اندر ہجرت مدینہ کا تذکرہ ہے۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی جہاں مساوات، مذہبی آزادی اور انصاف کی بنیاد رکھی گئی۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا معاہدہ تھا جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق کی ضمانت دی گئی۔ 10ویں پیراگراف کے اندر غزوات اور فتح مکہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست مضبوط ہوئی تو قریش کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں۔ سب سے پہلی بڑی جنگ تھی وہ جنگ بدر تھی، جس میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے کامیابی ملی۔ آخرکار 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ حیرت انگیز طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ فتح زمین کی نہیں بلکہ کردار اور رحم دلی کی فتح تھی۔ اس سے اگلے پیراگراف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پر عام معافی اور رحم دلی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مکہ کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے برسوں سے ظلم کیا تھا۔ یہ عمل حقیقی رحمت للعالمین کی شان کے مطابق تھا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع اور آخری خطبے کا تذکرہ ہے۔ 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی خطبہ دیا جس میں آپ نے انسانی برابری اور عدل کا پیغام دیا اور فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ اسلام کا عالمی پیغام مساوات تھا۔ آخری پیراگراف کے اندر تکمیل نبوت کا ذکر ہے کہ آخری خطبے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات پوری امت تک پہنچا دیں۔ ایک ایسا نظام زندگی قائم کیا جو ایمان، عدل اور رحم دلی پر مبنی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا روشن چراغ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اگر اس میں کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔